ہمارے رسول پیغمبروں کے خاندان سے تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم تھے۔ جناب ابراہیم کی نسل سے سرکار دو عالم ہیں، جناب ابراہیم کی نسل سے ہیں اور سلسلہ اسماعیل سے ہیں۔ جناب ابراہیم کے دو بیویاں تھیں، جناب سارہ اور جناب ہاجرہ۔ دونوں کے ایک ایک بیٹا ہوا۔ جناب ہاجرہ کے یہاں جناب اسماعیل پیدا ہوئے اور جناب سارہ کے یہاں جناب اسحاق پیدا ہوئے۔ ابراہیم کے دونوں بیٹوں کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا۔ جناب اسماعیل بھی نبی تھے اور جناب اسحاق بھی نبی تھے۔ ایک بات اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بچوں اور نوجوانوں کے لیے زیادہ مجلس پڑھتا ہوں، ان کے کان میں ایک بات ڈال دوں، اس لیے کہ ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کرسچینز اور یہودیوں کی طرف سے، جیوز کی طرف سے، کہ ہمارے پیغمبروں کی ماں جو تھیں وہ تو بیوی تھیں ابراہیم کی، اور تمہارے پیغمبر کی ماں جو تھیں وہ لونڈی تھیں ابراہیم کی، تو ہم بیوی والے ہیں تم لونڈی والے ہو۔ یہ مسلمانوں کو ستانے اور چھیڑنے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو یہ قصہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کیوں کہتے ہیں؟ یہ دو جملوں میں اس کی پوری ہسٹری سنا دوں آپ کو۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جناب ہاجرہ کوئی ایسی کنیز نہیں تھی جو بازار میں کہیں بک رہی ہو، حالانکہ اللہ کے خاص بندے بازار میں بک کے بھی کنیز یا غلام نہیں ہوتے۔ جناب یوسف بازار میں بکے ضرور تھے، مگر ان کے عظمت کے اوپر کوئی حرف نہیں آیا۔ قرآن میں سورہ یوسف موجود ہے، سمجھے آپ؟ لیکن پھر بھی بچوں کے کان میں ایک بات پڑی رہے تاکہ ان کو اجنبیت نہ ہو، کہ جناب سارہ جناب ابراہیم کی زوجہ تھیں، بڑی مومنہ اور بڑی عابدہ اور بڑی زاہدہ اور بہت ہی خوبیوں کی خاتون، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو حسن صورت بھی عطا کیا تھا۔ حسن کردار کے ساتھ حسن صورت بھی ان کو اللہ نے عنایت فرمایا تھا۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی جگہ سے گزر رہی تھی، وہاں کا بادشاہ کافر تھا، اس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے بی بی کو جب دیکھا اس نے تو اس کے دل میں کچھ فاسد خیالات پیدا ہوئے، اور جب اس کے دل میں فاسد خیالات پیدا ہوئے تو اس کے نتیجے میں وہ پیرالائز ہو گیا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ ان خیالات فاسدہ کی وجہ سے یہ مجھے مرض ہوا ہے۔ بہت رویا پیٹا، گڑ گڑایا، ابراہیم سے معافیاں مانگی، کہا آپ اللہ سے دعا کر دیجئے میں اچھا ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا۔ لیکن جب اچھا ہو گیا تو اس کے دل میں پھر خیالات آئے غلط، پھر پیرالائز ہو گیا۔ دوبارہ جب پیرالائز ہوا تو پھر وہ بہت رویا پیٹا، اور اس نے بہت خوشامد کی حضرت ابراہیم کی کہ اب کی میں صدق دل سے توبہ کر رہا ہوں اور اب کی مجھ سے غلطی نہیں ہوگی۔ چنانچہ جناب ابراہیم نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اب کی جو ٹھیک ہوا تو واقعاً وہ دل سے ٹھیک ہو گیا تھا، مطلب اس کا دل بھی صحیح ہو گیا، اور وہ جناب ابراہیم پر ایمان لایا۔ ایمان لایا اور اس نے جناب ابراہیم کو اپنا مہمان کیا۔ جب جناب ابراہیم جانے لگے تو اس نے اپنی بیٹی کو حضرت ابراہیم کے عقد میں دیا، یہ کہہ کے کہ آپ اس کو اپنی کنیزی میں قبول کیجئے۔ تو جناب ہاجرہ وہ خاتون ہیں جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، کنیز نہیں تھی۔
اور مایا ہم نے وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی, کنیز نہیں تھی, ان کے باپ نے یہ کہہ کے ابال عقد ابراہیم میں دیا تھا کہ آپ اس کو اپنی کنیزی میں قبول کیجئے. یہ ایک لفظ ہے مہذبانہ جو کہا جاتا ہے, ورنہ وہ اصلیت کنیزی والی جو تھی وہ نہیں تھی. جناب حاجرہ اللہ کے حکم کی بڑی مطیع اور خاتون تھی, اور اسلام کی تاریخ میں اکیلی جناب حاجرہ وہ ہیں جن کی یاد منائی جاتی ہے. عظیم المرتبت بیویاں تو بہت ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اکیلی بی بی حاجرہ وہ خاتون ہیں جن کی یاد منائی جاتی ہے. اور جو حضرات حج کو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں, اور جو نہیں گئے ہیں اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے, وہ مشرف ہوں حج سے, کہ ارکان حج میں ایک چیز صحیح ہے. دو پہاڑیاں ہیں بالکل متصل وہیں پر جہاں حرم ہے, خانہ کعبہ ہے قریب میں, اور ایک صفا کا ایک کا نام ہے, ایک کا نام ہے مروہ. چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں بالکل سر. وہ آدمی صفا سے مروہ کی طرف جاتا ہے اور مروہ سے صفا کی طرف آتا ہے, 7 چکر لگاتا ہے, اور 7واں چکر جو صفا سے شروع ہوتا ہے پہلا چکر, اور 7واں مروہ پہ جا کے پورا ہوتا ہے. یہ اس کو صحیح کہتے ہیں, اس عمل کو حج کے, اس کا نام صحیح ہے. صحیح کرنے جو ہے, صحیح جو ہے یہ یادگار ہے جناب حاجرہ کی, کہ جب ان کا بیٹا پیاسا ہوا تھا تو پانی کی تلاش میں وہ دوڑی تھیں, تو اس کی یاد آج تک منائی جاتی ہے. چلو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اسلام میں یاد تشنہ لبی منانا بھی واجب ہے. یہ سمجھ لیجئے آپ, یاد تشنہ لبی منانا بھی واجب ہے. تو اگر اس ماں کے بچے کو پانی مل گیا پھر بھی یاد منانا واجب ہے, تو جس ماں کے بچوں کو پانی نہیں ملا ماتم ان کی یادگار ہے, یہ حرام کیسے ہو جائے گا؟ اور عزیزان گرامی ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اندر ایک نئی فکر ڈیولپ ہو رہی ہے. میں بہت سمجھ بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں, ہمارے اندر, باہر سے نہیں آ رہی ہے, یعنی اسی مجلسی مجمع کے اندر. نہیں آپ, اور وہ میرے سامنے آ چکی ہے بات, اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ صاحب وہ ٹھیک ہے, کربلا میں جو کچھ ہوا ہمیں اس پر بہت افسوس ہے, بہت غم ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ہم ظالموں سے نفرت کرتے ہیں اور مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں. لیکن جو ہونا تھا آج سے 1400 برس پہلے ہو چکا. اب آج ہم اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور اتنا کب کر رہے ہیں, اس کا کیا سینس ہے؟ اس میں عقل کی کون سی بات ہے؟ یہ کیا, یہ کیا چکر ہے؟ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ رونا پیٹنا, ماتم کرنا, زنجیر مارنا, یہ سب کرنا, یہ اس کا سینس کیا ہے؟ تو جب ہمارے سامنے یہ بات آئی تو ہم بوڑھے ہو گئے, اب غصہ کیا ہے, ایگریسو نہیں ہوتے. ہم نے کہا بات بالکل صحیح ہے اور معقول ہے, ہمیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اس کے اندر ایک کنڈیشن ہماری طرف سے ہے کہ اسلام میں جتنی ایسی باتیں ہیں سب کو ڈیلیٹ کیجئے, اس کو صاف صاف مذہب رکھیے. جتنی باتیں جس کے اندر عقل نہیں کام کرتی ہے ان سب کو ہٹائیے. وہ ٹھیک تھا کہ جناب حاجرہ دوڑنی تھی, ان کا لڑکا پیاسا تھا, پانی کے لیے ڈھونڈ رہی تھی تو دوڑنی تھی, ٹھیک دوڑنی تھی, ہمیں ان سے بھی ہمدردی ہے, ان کے بیٹے سے بھی ہمدردی ہے. لیکن یہ کہ اب اس کے بعد ہم دوڑتے پھریں ہمیشہ, اس کا کیا حاصل ہے؟
शैतान आन के बहका रहा था जनाब इब्राहिम को, जनाब इस्माइल को, जनाब हाजरा को, उन्होंने पत्थर मारे। ठीक है, उनको मारना चाहिए था पत्थर, बिल्कुल सही पत्थर मारे उन्होंने। हमें शैतान से बिल्कुल नफरत है और उनसे पूरी पूरी हमदर्दी है। लेकिन अब वहां ना शैतान है ना कोई बहकाने वाला है, 3 पिलर बना दिए हैं, उसको मारिए और हर साल मारने में 40, 50, 100, 200 आदमियों की जान भी जाती है। अब उस पर भी उलमा को फतवा देना चाहिए कि जब जान जा रही है तो हलाल है कि हराम है। अब वो ठीक है, हमने मारे थे, अब छोड़िए उसको। जब ये सब चीजें हट जाएंगी इस्लाम से तो फिर इधर आइएगा आजादारी में, फिर इसको भी देखेंगे। जितनी चीजें सेंस में नहीं है, सेंसलेस बातें हैं, उनको खत्म करेंगे। हाँ, ये कैसे हो सकता है? जब वो नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। सलावत भेज दें मोहम्मद। तो जनाब हाजरा ये वो बीवी हैं, कहता ये भी अर्ज कर दूं आपसे कि इनका नाम हाजरा नहीं है। हाजरा प्रॉपर नाउन अब बन गया। औरतों के नाम हाजरा होते हैं, हाजरा बेगम, हाजरा खातून, आपको अपने मुआशरे में बहुत सी मिल जाएंगी। लेकिन ये अब प्रॉपर नाउन की तरह इस्तेमाल होने लगा है। हाजरा सिफत है, नाम नहीं है। हाजरा माने हिजरत करने वाली औरत। वो औरत जो हिजरत करे वो अरबी जबान में हाजरा कहलाएगी। हाजरा माने हिजरत करने वाली औरत। चूंकि ये हिजरत करके शाम से मक्के आई, लिहाजा इनको हाजरा कहा गया। और ये नाम इतना मशहूर हो गया कि असली नाम तारीख भूल गई। और फरमाया आपने तारीख